ہوگے، ذکر تم میرا کر رہے ہوگے، جب دودھ تیار ہو جائے گا تو میری نماز کے اندر تم نبی کو سلام کرنا، جاگ لگ جائے گی۔ تسبیح پھری کہ دل نہ پھرے، کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا ادب نہ سکھے، کی لینا علم پڑھ کے چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں پڑھ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں، یا حضرت باہو حال ہمن کر کر کے۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ نے دین کے کچھ حصے آج سیکھے ہیں۔ پھر قواریت میں نہیں پڑھنا، کملی والے کے عشق کا جھنڈا اٹھا کے رکھنا۔ جب قبر میں جاؤ گے سوال ہوگا مربتوں کا، سوال ہوگا مادینوں کا، اور پھر تیسرا سوال نہیں ہوگا، جواب ہوگا۔ کملی والا آ جائے گا۔ اچھا ویسے یہ مسئلہ مسلموں کے قبر میں بچھو آتے ہیں، سانپ آتے ہیں، ضرور آتے ہیں، لیکن جس قبر میں کملی والے نہیں آتے ہیں وہاں بچھو اور سانپوں کا کیا کہانی ہے؟ اب یہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ کہنے والوں نے مدرسہ بنایا، قرآن سیکھنے کا مرکز بنایا۔ اللہ جو اس علاقے میں دور دور رہتے ہیں نا، کوشش کریں قریب آ جائیں۔ اللہ کیونکہ مسجد نبی شریف کا نقشہ دیکھو نا، تو مسجد نبی شریف جب بنی تو 7 تھے حجرے سرکار کی ازواج کی، اللہ پھر لائن میں گھر تھے صحابہ کرام، اللہ اور پھر تمام عاشقان رسول کے گھر تھے، اللہ اپنے مرکز کو آباد کرو، اللہ کیونکہ آپ سب کچھ بن جاؤ، قرآن کے قاری اگر نہیں بنے نا، اللہ آپ جتنے بیٹھے ہو قرآن پڑھا تھا نا بچپن میں، لیکن جب قاری صاحب ضرورت پڑتی ہے تو آپ کہتے ہیں قاری صاحب ضرورت، جو کلمہ پڑھتا اس کو تو قاری ہونا چاہیے۔ ہمارے جو قاری حضرات یہ سب سے پہلے پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے بھی کسی استاد سے پڑھا تھا، انہوں نے آپ کو صحیح پڑھایا ہوتا تو آج آپ بھی قاری ہوتے۔ اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ پڑھے وہ پڑھائے، اللہ پڑھائے ایسا پڑھائے کہ سکھائے، اللہ جتنے بوڑھے حضرات بیٹھے ہو پتہ نہیں کس وقت جوانوں کو بھی آ سکتا ہے، لیکن بوڑھے آدمی کے پاس تھوڑا وقت ہوتا ہے، وقف کر دو اپنے آپ کو قرآن کا، اللہ 100 لفظ بھی اور اچھے سیکھ لو نا قرآن کے صحیح طرح، اللہ اپنے بچوں کو گھر میں قرآن وہ 100 لفظ ہی سکھا دو، اللہ اور اگر خوش قسمتی سے آپ کے علاقے میں مرکز قرآن موجود ہے، اللہ اب ہم نے وہاں دربار شریف پر مسجد حسین بنائی ہے اور اس میں مرکز قرآن کھولا ہے۔ آپ کو بڑی مسجدیں ملیں گی، اذانیں ہوں گی، نمازی ہوں گے، نمازی ہوں گی لیکن نمازی تھوڑے ہوں گے، اور اگر ایسی مسجد ہو جائے جس کے ہر مصلے پر ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو، اللہ قرآن پڑھ رہا ہو، اللہ قرآن سیکھ رہا ہو، اللہ اب وہ مسجد جو ہم نے بنائی ہے وہ تقریباً 10,000 اسٹوڈنٹس کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے قرآن تو ہے ہی ہے، اسکول انگلش میڈیم، اردو میڈیم، کالج، یونیورسٹی، اللہ 4,000 اسٹوڈنٹ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے قرآن کے پہلے، سبحان اللہ، لیکن 6,000 اور چاہیے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، مسجد حسین کے گرد شہر باہو بسا رہے ہیں، اللہ جن کے زمانے میں کوئی گھر نہیں وہ آ جائے ادھر، اللہ ادھر گھر بنا، اللہ اس کے بچے
اللہ کے ولی کی معیت اللہ حضرات اسی طرح آپ کے شہر کراچی میں بھی انشاءاللہ بہت جلد ہمارا منصوبہ تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے. اگلے چند مہینوں کے اندر آپ کے شہر کراچی میں بھی ایک شہر باہو آباد کیا جا رہا ہے. اللہ 1000 لوگوں کو ایک ایسی مسجد کے گرد آباد کیا جائے گا. ان کے بچوں کو قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، فقہ سیکھنے کے لیے، اللہ دین سیکھنے کے لیے اللہ چلے نہیں لگانے پڑے گے، اللہ گشت نہیں کرنی پڑے گی، اللہ 4 مہینوں کے لیے گھر سے دور نہیں جانا پڑے گا، اللہ بلکہ گھر بیٹھے اس کے رسول کا سودا مل رہا ہے. سبحان اللہ. تو بھائی جاگو تاکہ تمہیں جاگ رہا. اللہ آخری شعر حضرت سلطان بہت کو میں پڑھ رہا ہوں تاکہ جن کو یاد نہیں رہا تھا کہ اپنے جسم کے بیمار حصوں کو ہاتھ میں کرنا ہے. آپ کو تو بھول جانے کی یاد ہے، لگتا ہے کہ ساری آپ کو بھول جانا ہے. تو میں آخری دفعہ حضرت سلطان بہت کا کلام پڑھنے لگوں گا. آپ فرماتے ہیں الف اللہ، یہ جو نام آپ سے نہیں لیا جا رہا ہے، بار بار سمجھانے کے باوجود اللہ نہیں نکل رہا، اللہ منہ سے اللہ ہی نہیں نکل رہا. اللہ گالیاں دینے کے تو آپ ماسٹر ہو بھائی، جھوٹ بولنے کے تو کپتان ہو، اللہ بے ایمانی کے تو شاہ سوار ہو. اللہ اور یار تمہیں اللہ کا نام لینے کا شاہ سوار ہو. اللہ خود اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا. تو حضرات سیکھیں، اللہ کرنا سیکھیں. الف اللہ، اللہ چمبے بھی اللہ ایسا ذکر اللہ کا کرتے رہو جیسے بیج ڈالے پانی لگتا رہے اور اللہ بوٹی بڑھتی رہے. اللہ الف اللہ، اللہ چمبے کی بوٹی، اللہ گلاب کی بوٹی کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ اس کا تو رنگ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. یہ شادیوں میں جو سرخ رنگ کے کپڑے لوگ پہنتے ہیں، لیکن چمبیلی کا رنگ ہے سفید مگر خوشبو ایسی کڑا کے دار ہے. اللہ الف اللہ، چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے بچ لائے. اللہ نفی اسباب دا پانی ملیا، نفی کوئی نہیں ہے الا اللہ، اسباب اللہ ہی ہے. نفی اسباب کا پانی ملیا، اللہ اندر بوٹی مشک مچایا، اللہ جان پھلڑتے آئی ہوئی، اللہ جیوے مرشد کامل حضرت والا. حق پاؤ سچ پاؤ یہ بوٹی لائی حق پاؤ. ایسے 3 کام آپ نے کرنے. نمبر 1، جو بھی اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں وہ آپ کے پیر بھائی مل جائیں. اللہ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ایک ہے قرآن والے پیر، ایک ہے ملنگوں والے پیر. اللہ تو قرآن والے پیر کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ اللہ سے مراد قرآن ہے. اللہ تو آپ کو سارے قاری نہیں ہیں، بن جائیں، سیکھیں. مر جانا ہے، قرآن کے ساتھ پڑھو گے تو استقبال ہوگا. اللہ مسجد حسین کی زیارت کرنا انشاءاللہ. اور یہ فیصلہ کر لیں ذہنی طور پر کہ آپ سب نے جو یا رسول اللہ کہنے والے سب اکٹھے ہو جائیں، اللہ جڑ جائیں، اللہ مل جائیں، اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اللہ فرقہ نہ بنے، ولا تفرق، فرقے میں نہ جانا. مسجد حسین سے زیارت کریں تاکہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ دے سکیں. اور مسجد ہم ایک ادارے میں بیٹھے ہیں اور اس ادارے کا تعلق بھی ایک خانے سے ہے، اس لیے یہ مبارکباد کے لائق ہے علامت صاحب، ان کی ساری ٹیم بھی
اس محلے والے بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہیں دین سیکھنے کے لیے دور نہیں جانا پڑتا، لیکن میرا خیال ہے اس محلے میں ایسے لوگ ابھی بھی ہیں جن کے بچے قرآن نہیں پڑھتے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اور اس کے 90% حصے مکمل ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ دوسرا جو بڑا اہم کام اس میں ہو رہا ہے وہ یتیم پروری ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا کمال نہیں ہے، کسی کو بھیک مانگنے سے بچانا بہت بڑا کمال ہے۔ اور ساتھ بھی ایسا یوں سرکار نے 2 انگلیاں جوڑی، ورنہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، ورنہ دنیا میں جب اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدنے لگے اپنی گلی میں رہنے والے کسی یتیم کو بھی کپڑوں کا جوڑا دے دیں، اور جہاں بچے رہتے ہی وہ ہیں جو یتیم ہیں۔ آپ اپنی سخاوت کا دریا باہر نہ کھولا کریں۔ وہ جو باہر کھڑے ہیں نا بھیک مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ رات کو چرس پی لیں آپ کے پیسے سے، یہ مرکز تمہارے سامنے ہے، اللہ دین کے ادارے آپ کے سامنے ہیں، اللہ تو کیا یتیم پروری کا اس سے اچھا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہ آپ ان بچوں کو کھانا کھلائیں اللہ جو آپ کے نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن تمہیں مدینے والے کے قریب کر دیں۔ اللہ ورنہ قیامت کے دن وہ لوگ میرے ساتھ اتنے قریب ہوں گے جتنا یہ 2 انگلیاں میری ایک دوسرے۔ اللہ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کا بچہ کسی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے، کوئی اسے موٹر سائیکل بھی چھوڑنے جا رہا ہے، کوئی گاڑی بھی چھوڑنے جا رہا ہے، کوئی کبھی آپ نے کسی غریب بچے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے؟ کبھی اس سے پوچھا دیکھا یہ رو کیوں ہے؟ انہوں نے بتایا تھا جب لوگوں کے بچے بستے گلے میں ڈال کر گاڑی میں بیٹھ کر اسکولوں میں جا رہے ہوتے تو مجھے بھی حسرت ہوتی ہے، کاش میں بھی کسی ایسے باپ کا بیٹا ہوتا جو غریب نہ ہوتا، جو مرا ہوا نہ ہوتا۔ لیکن شاید اس معصوم بچے کو یہ اندازہ نہیں ہے یہ تو ساری قوم مری ہوئی ہے، یہ سب کچھ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں مگر قرآن نہیں دے سکتے۔ اللہ آج میں سمجھتا ہوں 3 کام آپ کے ذمہ لگا رہا۔ نمبر 1، آپ نے جہاں بھی کوئی کملی والے کا عاشق مل جائے اس کے گلے لگائے، اللہ وہ گلے سے لگائے، دوستی بنائے، محبت کریں، اس لیے کہ یہ بھی نبی کا عاشق ہے، اللہ کیا پتہ اس کی وجہ سے مجھے بھی نبی کا عاشق ہے۔ اللہ یہ اتحاد امت ہے۔ دوسرا کام، آپ نے آج سے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ مشن قرآن کے لیے کام کریں، اللہ انشاءاللہ اس کے لیے جو جذبہ چاہیے وہ بغیر حضور کی محبت کے ممکن نہیں۔ اس کے لیے بھی ہم نے طریقہ کار بنا دیا بھائی کہ اگر آپ دنیا داری میں پھنسے ہوئے بھی ہیں، رات کو تو گھر آتے ہیں، تھوڑا سا جلدی آ جائے، بچے بھی جاگ رہے ہیں، خواتین بھی گھر کے کاموں سے فارغ ہو گئی ہیں، آپ بھی گھر آ کر افراتفری مچانے کی بجائے ایک چٹائی بچھی ہوئی ہو جس کا نام ہو دسترخوان درود و سلام۔ اللہ باپ اور بیٹیاں، ماں اور بیٹے، بھائی اور بہنیں، وہ خواتین اس گھر کی جن کے گودوں میں دودھ پیتے بچے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ تصور کریں ذرا، پورا کرانا چاہے آدھے گھنٹے کے لیے تصور مدینہ بنا لیں اللہ اور درود پڑھیں مل کر، اور اخیرہ کیا ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سے سنیں، اللہ اور درود پڑھنے کی عادت ایسی پڑ جائے کہ درود پڑھتے پڑھتے وہ رات بھی آ جائے، تم درود پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، درود والا نبی آ جائے۔ اللہ اور یہاں یہ کیفیت ہے، ہم نے تحریک درود منظم کی ہے، جو لوگ تقریر تو سب سنتے ہیں لیکن اثر
جن پر ہوتا ہے وہ عمل بھی کر لیتے ہیں. آج یہی میں دعوت دینے لگوں آپ کو، جو لوگ روزانہ اس درود کی محفل کو، اس کے لیے آواز کا ہونا ضروری نہیں ہے، علم کا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف جذبہ ہونا ضروری ہے. اللہ. آپ بس ایک دفعہ بیٹھنے کی عادت بنا لیں. جی مسجد حسین، اللہ قبول. اب آپ نے جذبہ یہ پیدا کرنا ہے کہ آپ نے جتنا درود پڑھنا ہے، اسی بہانے آپ کا موبائل بھی مسلمان ہو. اللہ. درود پڑھ لیں، گن لیں، 2000 بنا ہے، 3000 بنا ہے، ایک میسج کا نمبر ابھی آپ کو دے دیں گے. ہمارے پاس روزانہ جو درود جمع ہوتا ہے آلریڈی وہ 60 کروڑ ہے. اللہ. تو آپ نے بھیجا 2000، کسی نے بھیجا 5000، کسی نے بھیجا 10,000. جی مسجد حسین، اللہ قبول. جی ماشاءاللہ. آپ نے کسی نے 1000 بھیجا، کسی نے 500 بھیجا، کسی نے 10,000 بھیجا. بس ایک بات بتاؤں، بہت فوتگیاں ہوتی ہیں، لوگ بڑے بڑے ختم کرتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، بڑے بڑے لنگر چلاتے ہیں. ان 40 دنوں میں ایک دن ایسا بھی رکھو کہ جو لوگ آئیں ان کو کہو یار آج 1.25 لاکھ درود پڑھ لو. سبحان اللہ. درود پڑھتے پڑھتے سبحان اللہ، سبحان اللہ. مراد آ جائے. اللہ. جہاں روز 60 کروڑ درود کا نور اللہ. مل رہے ہیں، اور پھر وہ رات آ گئی، آپ درود پڑھتے پڑھتے سو گئے، درود والا نبی آ گیا. اللہ. اب چشم تصور سے دیکھو آپ کی کیفیت کیا ہو گئی. آپ ابلیسیت سے نکل گئے، اللہ. آپ حسد سے نکل گئے، اللہ. آپ بخیلی سے نکل گئے، اللہ. آپ کنجوسی سے نکل گئے، اللہ. آپ سخاوت کی دنیا میں آ گئے، اللہ. آپ شجاعت کی دنیا میں آ گئے، اللہ. آپ عزیمت کی دنیا میں آ گئے، اللہ. آپ صلہ رحمی کی دنیا میں آ گئے، اللہ. آپ احسان کی دنیا میں آ گئے، اللہ. آپ بھلائی کی دنیا میں آ گئے، اللہ. آپ قرآن کی دنیا میں آ گئے، اللہ. اور آپ کملی والے کے عشق کی دنیا میں آ گئے، اللہ. اور اللہ کی محبت کی دنیا میں آ گئے. اب اللہ. آپ کی پہچان چودھری صاحب نہیں ہے، ملک صاحب نہیں ہے، خان صاحب نہیں ہے. اب آپ کی پہچان محمد عربی کا نوکر ہے. اللہ. اب آپ کا دل یہ کرتا ہے کہ مال ہو تو مال، جان ہو تو جان، عزت ہو تو عزت، شہرت ہو تو شہرت، اللہ. سب کچھ اللہ کی محبت میں، مدینے والے کے عشق میں قربان. اللہ. یہ وہ کیفیت ہے. اور میں دعوت دوں گا آپ سب حضرات کو، کیونکہ اس محلے والوں کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں مرکز دین موجود ہے. آپ کی بچیوں اور بچوں کو کہیں دور دراز کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اس محلے میں نہیں رہتے اور جن محلوں میں ایسا کوئی انتظام نہیں ہے، تو میری آپ سے سفارش یہ ہے کہ جتنے یتیم بچے آپ کو ملے میرے پاس بھیج دیتے. اللہ. اور آپ سب تیاری کریں کہ آپ کو ایک ایسا شہر میں، کراچی کے اندر شہر بہو، اللہ. جہاں رہ کر آپ کا ہر بچہ اور بچی قرآن کے قاری بھی بنے، اللہ. کہ مصطفیٰ کے سپاہی بھی بنے. اللہ. جو کمی، جو کمزوری، جو کوتاہی، جو غفلت، جو نادانی تم سے ہوئی، تمہارے والدین سے ہوئی،
تم قاری نہیں بنے، تم حافظ نہیں بنے، وہ قسم تم نے نکالنی ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا، اللہ قرآن بنانا ہے۔ یہ آج ہی آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اور بچی، ہر فرد قرآن کا قاری بنے۔ اللہ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور یہ مسلمان کی شناخت بھی ہے۔ ہم ذرا سوچئے جتنی کتابیں نازل ہوئی، آج وہ کوئی کتاب موجود نہیں ہے لیکن قرآن موجود ہے۔ سبحان اللہ، یار اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قرآن دے رہا ہوں، اللہ اس کی حفاظت کرنا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اللہ آج اسی قرآن کو اگر آپ کا شمار قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ، مسجد حسین پر ادھر آتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ اب حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ بولو، اللہ بھول گیا تمہیں؟ اللہ زور لگاؤ۔ اللہ اب حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ اب نازل کرنے والا کون؟ اللہ حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ لیکن آپ اور میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو حافظون میں شامل کر دیا اللہ جو قرآن پڑھانے میں لگ گئے، جو قرآن سیکھنے میں لگ گئے، اللہ اور جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی مدد کرنے میں لگ گئے۔ اللہ اب ہر آدمی اتنا بڑا مدرسہ نہیں بنا سکتا، ماشاءاللہ ہر بندہ اتنا بڑا نظام نہیں بنا سکتا، لیکن جو بنا ہوا نظام اس میں حصہ تو لے سکتا ہے۔ اللہ قطرہ قطرہ مل جائے تو کیا بنتا ہے؟ دریا، بولے دریا تو آپ تو سمندر ہے یار، اللہ آپ تو اس نبی کے ماننے والے ہیں اللہ جس کی رحمت نہ ہو تو سمندر کہاں ہے؟ اللہ اس لیے بھائی کوشش کرو، اب ہم سلام پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ نظرات میں وضو تازہ کرنا ہے، قریب ہے وضو کرنا؟ اچھا تو نماز پڑھنی چاہیے، کیا خیال ہے؟ بالکل انشاءاللہ نہیں پڑھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ روز دال ہم جڑے آج نہ لاؤ، آج پڑھ لو۔ کیا پتا ہے ایک نماز ہی تمہیں نمازی بنا دے۔ اللہ اذان سنی ہے سب نے، جو لیٹ آئے ہیں انہوں نے سنی نہیں، لیکن جنہوں نے سنی ہے سننے کے بعد نہ ماننا یہ اور بری بات ہے۔ تو اب انشاءاللہ سلام کرتے ہیں، اسی دوران جلدی سے وضو کر لیں اور پھر صفحے سیدھی کر لیں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد نماز پڑھیں۔ کھڑے ہو جائیں سلام کے لیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات